بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی رات میں آپ کو ایک ایسے موضوع کے سفر پر ساتھ لے چلنے کی دعوت دیتا ہوں جس پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، لیکن جس نے صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو جھنجھوڑا اور متحرک کیا ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو روح کی گہری ترین آرزو کو چھوتا ہے، ایک ایسی آرزو جسے نہ دولت، نہ مقام و مرتبہ، نہ علم اور نہ ہی دنیاوی کامیابیاں سیراب کر سکتی ہیں. یہ آرزو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی. آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے ابھرتے ہوئے ایک سوال پر غور کریں. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیسی ہوگی؟ صرف ان کے بارے میں پڑھنا نہیں، صرف ان کا نام سننا نہیں، صرف ان کا تصور کرنا نہیں، بلکہ حقیقت میں ان سے ملاقات کرنا، ان کی مبارک آواز سننا، ان کے نورانی چہرے کا دیدار کرنا اور اس رحمت کو محسوس کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے ایک عظیم تحفے کے طور پر بھیجا. بہت سے لوگوں کے لیے یہ سوال بہت دور بلکہ تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے دوران اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتوں کا تذکرہ کیا ہے. اولیاء، علماء، عبادت گزار افراد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص عاشقوں نے سچے خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی موجودگی کا تجربہ کرنے اور ایسی رہنمائی حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے جس نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. یہ کوئی خیالی یا افسانوی موضوع نہیں ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے ادب، احتیاط اور محبت کے ساتھ رجوع کیا جاتا ہے. اسلام کے علماء نے طویل عرصے سے سچے خوابوں، روحانی کشف و انکشافات اور ان خصوصی عطیات کی حقیقت پر گفتگو کی ہے جو اللہ تعالیٰ بعض دلوں کو عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ اہم چیز سنسنی خیزی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی سچی اور مخلص خواہش ہے. یہ موضوع کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات محض ایک مبارک ہستی کا دیدار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس عظیم ترین رحمت سے وابستگی حاصل کرنا ہے جو پوری انسانیت کے لیے بھیجی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے. سورۃ الانبیاء 21:107. جب کسی مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، خواہ سچے خواب کے ذریعے، کسی روحانی کیفیت کے ذریعے یا ذکر و یاد الہی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے گہرے احساس کے ذریعے، تو اکثر اس کا دل ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے. دنیا اسے مختلف نظر آنے لگتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں، عبادت میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی سکون کی تلاش میں گزار دیتے ہیں. وہ اسے مال و دولت میں، کامیابیوں میں، تعلقات میں یا لوگوں کی پذیرائی میں تلاش کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے دل ہمیشہ سے یہ جانتے آئے ہیں کہ حقیقی سکون اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اور اس ہستی کے ساتھ وابستگی میں ہے جس نے انسانیت کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو بعض اوقات بغیر کسی پیشگی احساس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یا ایک ایسی سکون بھری کیفیت نازل ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، یا دل جو ایک طویل عرصے سے سخت ہو چکا تھا اچانک نرم پڑ جاتا ہے. یہ عام لمحات نہیں ہوتے، یہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ روح اپنے محبوب کو پہچانتی ہے. ایسی محفلیں بھی ہوتی ہیں جہاں لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. بعض اوقات بغیر کسی منصوبہ بندی کے ایک عجیب اور گہرا سکون پوری مجلس پر چھا جاتا ہے. دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، ماحول بدل جاتا ہے. بہت سے علماء نے ایسی کیفیات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی موجودگی کی نشانیوں میں شمار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات کے ذریعے ہر مومن کو سچے خوابوں کے بارے میں عظیم امید بھی عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی.
جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ یہ عظیم حدیث 14 صدیوں سے زیادہ عرصے سے اہل ایمان کے دلوں کے لیے تسلی، امید اور شوق کا سرچشمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیدار نہ کوئی وہم ہے نہ دھوکا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والا ایک عظیم انعام ہے، جسے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار محض ایک مبارک شخصیت کو دیکھ لینا نہیں ہے، بلکہ یہ ان عظیم ترین روحانی اعزازات میں سے ایک ہے جو اس دنیا میں کسی مومن کو عطا کیے جا سکتے ہیں۔ جس شخص کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے وہ اکثر محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے، کیونکہ اس نے محض ایک انسان کو نہیں دیکھا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک عطا کی گئی ہے۔ اس نے تمام انبیاء کے خاتم کو دیکھا ہے، تمام رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے، اولاد آدم کے سردار کو دیکھا ہے، تمام جہانوں کے لیے بھیجی گئی رحمت کو دیکھا ہے، اس ہستی کو دیکھا ہے جن کا مبارک نام ہر روز زمین کے میناروں سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ 5 مرتبہ بلند کیا جاتا ہے۔ لاکھوں مومنین اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک کے شوق میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سے اولیاء نے دہائیوں تک کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا، اس امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ انہیں اس سعادت سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے راتوں کی تاریکی میں آنسو بہائے اور اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا کی کہ انہیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ پھر ذرا تصور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو منتخب فرماتا ہے اور اسے یہ اعزاز عطا کرتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ دل جذبات سے بھر جاتا ہے، روح بلندی محسوس کرتی ہے۔ مومن محسوس کرتا ہے جیسے اسے اس دنیا کے عام درجات سے اٹھا کر قرب الہی اور خصوصی عنایت کے مقام پر پہنچا دیا گیا ہو۔ اس لمحے اسے ایک ایسی یقین بھری کیفیت نصیب ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فراموش نہیں کیا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے، وہ خود کو رحمت کے حصار میں محسوس کرتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے ہر بوجھ ہلکا ہو گیا ہو اور ہر خوف چھوٹا پڑ گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مزید گہرا ہو جاتا ہے، عبادت کا شوق پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے اور دنیاوی فکروں کی اہمیت اس کی نظر میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو پوری زندگی کے لیے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ برسوں تک اس مبارک ملاقات کی ہر تفصیل کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا حسن اور وہ سکون و اطمینان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد محسوس ہوتا تھا۔ ایسا دیدار صرف انسان کی نگاہ کو نہیں بدلتا بلکہ اس کے بعد ہر درود و سلام ایک نیا معنی اختیار کر لیتا ہے۔ ہر عبادت میں ایک نئی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اور دل کی ہر آرزو ایک ہی امید کے گرد گھومنے لگتی ہے کہ اگر اس دنیا میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب نہ ہو سکے تو جنت کے باغات میں ہمیشہ کے لیے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ جمع ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ عظیم اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے صرف غیر معمولی روحانی تجربات کی وجہ سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی اصل امتیازی شان ان کا اخلاص، عبادت، عاجزی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی مبارک خواب یا روحانی کیفیت عطا فرمائے تو یہ اس کا ایک عظیم انعام ہے، اور اگر وہ یہ عطا نہ فرمائے تب بھی قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پوری طرح کھلا رہتا ہے۔ درود و سلام، ذکر الہی، نماز، توبہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے آپ کا پڑھا ہوا ہر درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ہر مخلصانہ کوشش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قدم ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہایا گیا ہر آنسو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بشارت بھی عطا فرمائی جو امید سے بھرپور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ یہ ایک عظیم امید بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک جذباتی احساس کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو آخرکار ملاقات اور رفاقت تک لے جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس عظیم اخلاق کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ حقیقی محبت صرف الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ احترام، اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی مخلصانہ کوشش سے ثابت ہوتی ہے۔ سوچئے، وہ ہستی جس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے اپنے والدین سے بھی کہیں زیادہ بلند اور محترم ہے، اگر آپ اس کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلم، ہمارے رہنما اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ حقیقت میں جب کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو گویا اسے اس عظیم تحفے کی جھلک عطا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بھیجا۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آرزو رکھتے ہیں تو اس کا راستہ اتنا پیچیدہ نہیں جتنا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیجیے، یہاں تک کہ آپ کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائے۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیے، یہاں تک کہ درود آپ کے دل کی دھڑکن کا حصہ بن جائے۔ جتنا زیادہ ایک مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، اتنا ہی وہ روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی قربت کے کچھ لمحات عطا فرمائے تو انہیں عاجزی، شکر گزاری اور ادب کے ساتھ قبول کیجیے۔ ایسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ عام لمحات نہیں ہوتے، یہ ان دلوں پر عطا ہونے والے خصوصی انعامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عزت اور قربت بخشنا چاہتا ہے۔ ان لمحات پر روحانی خوشی محسوس کیجیے، لیکن دوسروں پر برتری کے احساس کے ساتھ نہیں، بلکہ اس اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ جس نے آپ کی روح کو ایسی مٹھاس کا ذائقہ چکھایا جس کی تلاش میں بہت سے لوگ اپنی پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے ایسا لمحہ پوری زندگی کے سب سے قیمتی واقعات میں سے ایک محسوس ہو سکتا ہے۔ ایسی یاد جو مال و دولت، مرتبے اور دنیاوی کامیابیوں سے کہیں زیادہ عزیز ہو۔ یہ آزمائشوں کے وقت قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے اور مایوسی کے لمحوں میں امید کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ وہ لمحہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی خوشبو دل میں باقی رہتی ہے، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ ایسے تجربات روح کو یاد دلاتے ہیں کہ اس عارضی دنیا کے پیچھے ایک کہیں زیادہ عظیم حقیقت موجود ہے، اور سب سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، ذکر اور اطاعت کے ذریعے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی قرب عطا فرمائے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔